बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बुशरा बीबी की जो बरीयत है उससे मुतल्लिक जो अपील है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा और दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जबकि साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला है जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। उससे पहले 7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जिनको लगता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं वो शायद इस्तीफ़ा दे दें और वो पीछे हट जाएं, वो डट के खड़े हैं अपने आइनी मुकाबला जो मौजूदा हालात हैं उनके साथ आइनी मुकाबला करने के लिए। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज 10 जजेस पेशावर हाई कोर्ट ने बिल आखिर हलफ उठा लिया है। ये वो 10 जजेस हैं जिसमें मेजॉरिटी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो माजी में उनके साथ थे और मीडिया की जानिब और सहाफ़ियों की जानिब से तफसीलात बताई गई थी कि फ़लाँ जो जज साहब हैं उनका माजी में फ़लाँ जमात के साथ एक ताल्लुक़ रहा है और इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है जो जुडिशल कमीशन में उनके ख़िलाफ़ बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के। लेकिन अब चूँकि वो जजेस तैनात हो चुके हैं तो जो माजी था उनकी जो माजी में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे KP के कौसर सैयद कौसर शाह, उनकी जानिब से कहा गया था कि मुझसे मांगा गया कि चूँकि आप माजी में PTI के साथ रहे हैं तो PTI छोड़ने का आप नोटिफिकेशन लेके आएँ। तो मुझे इस बुनियाद पे हटा दिया गया या मुझे नहीं बनाया गया जज एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन बाकी लोगों को बनाया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट के नए 10 जजेस ने हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजों से हलफ ले लिया है। चूँकि अब तक तो जो जज थे वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे और पिछले 2.5 सालों में अगर कोई इंसाफ कहीं से मिल रहा था तो वो या ये 6 जजेस 7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं या पेशावर हाई कोर्ट से मिल रहा था, बाकी तो हमारे सामने थे मामलात। वहीं पे जब पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस ने आज हलफ उठाया और बाकायदा तौर पे आज ये जस्टिस तारिक आफरीदी हैं जनाब, जस्टिस अब्दुल फयाज़ हैं, जस्टिस फ़र्रुख जमशेद हैं, जस्टिस इनामुल्लाह हैं, जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर, जस्टिस औरंगज़ेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। जजेस की फैमिली मेंबरान ने भी शिरकत की, वकला ने, सेशन जजेस ने शिरकत की। नए एडिशनल जजेस की हलफ लेने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 13 से डायरेक्ट 23 हो गई। अब पहले 13 जज थे, अब 23 जज हो गए पेशावर हाई कोर्ट के जनाबे वाला। और उसमें जो जजेस हैं उन्होंने आज अपनी ज़िम्मेदारियां या अपना ओहदा भी संभाल लिया और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वर्किंग भी शुरू कर दी गई है। वहीं पे दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीका एक्ट तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये चैलेंज की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पीका एक्ट में की गई तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार ने पीका के ख़िलाफ़ समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की है और कहा है कि पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। पार्लिमान को अख्तियार नहीं है कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कानून साजी करे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फुल कोर्ट ना सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले। जाली असम्बली और जाली सदर की जानिब से रूल्स बनाने के अमल को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है उसमें इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत। एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हैं शहरी कयूम खान, जबकि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हैं इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन को फ़रीक बनाया गया है। मौक़िफ़ बनाया गया है कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत हुकाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मवाद हटाने और ब्लॉक करने का इख्तियार दे दिया गया है। पीका तरमीमी एक्ट के सेक्शन 2R सब सेक्शन 1H में झूठी या जाली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि पीका तरमीमी एक्ट के ज़रिए सच को सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा इस वक्त जितना भी मुक़्तदरा है वो भले अदालतों में बैठा है या बड़े ओहदों पर बैठा है, सोशल मीडिया से सारे ही परेशान हैं। चूँकि आज तक तो जो वो कहते थे उसी को कानून समझा जाता था। अब जब उसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं कि जी माजी में ये फ़ैसला आया है, फ़लाँ जज साहब ने ये फ़ैसला दिया है, ज़्यादा जो जजेस हैं बेंच है उसमें ये फ़ैसला आया था, तो जब इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं या रिमार्क्स को दिए जाते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन होती है तो वो अब किसी सूरत भी नहीं है। फजल रहमान भी कहते हैं जी कि सोशल मीडिया को ठीक होना चाहिए, बाकी भी कहते हैं। अब सोशल मीडिया क्या है, लोगों में अवेयरनेस है। अब हर किसी के पास ये अख्तियार, आज तक सोशल मीडिया नहीं था, लोगों हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब मोबाइल फ़ोन से मुराद आपके पास मीडिया है
آپ ویڈیو بناتے ہیں، اب راہ چلتے پولیس والے پہلے بھی تو لوگوں کو مارتے تھے، اب ویڈیو بن جاتی ہے، جیسے وہ ویڈیو بنی ہے جس میں پولیس والا پروٹوکول کی گاڑیاں آ رہی تھیں اور پولیس والے نے ایک بزرگ کو دھکا دیا، جس کے بعد پھر اسی تھانے میں اس کو گرفتار بھی کرنا پڑا۔ کیوں؟ یہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا نہیں پسند، نہ نوکر شاہی کو پسند ہے، نہ مقتدرہ کو پسند ہے، نہ ججوں کو پسند ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن اب ہے کیا کہ دنیا فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر زور دیتی ہے۔ ہم نے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق مختلف کنونشنز کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ کے ہم نے آئین پاکستان میں جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن، وہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ اب اس کے باوجود جو خلاف ورزی میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کو پھر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں واقعی سوشل میڈیا کو آزاد کرنے کا کوئی اختیار ہوتا ہمارے عدالتی نظام کے پاس، تو یہ جو 17 فیب سے 2024 سے ٹویٹر بند ہے، جو سب سے بڑی سورس آف انفارمیشن ہے، وہ آج تک نہیں کھولا گیا، آج تک۔ اور ہائی کورٹ میں ابھی 6 فروری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، وہ پچھلے 1 سال سے کیس ایک بار دفعہ لگا، اس پہ نوٹس ہوئے، بعد میں لگے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، دیکھتے ہیں پہلے کون فیصلہ دیتا ہے۔ وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ کہیں سے بھی نہ آیا۔ اب درخواست میں کہا گیا ہے جی کہ وفاقی حکومت سوشل میڈیا کمپلین کونسل قائم کرے گی، اور درخواست میں کہا گیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے سچ کو سینسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارکان اسمبلی عوامی نمائندے ہیں، عوام کو ان سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ پیکا ترمیم کے تحت وفاقی حکومت سوشل میڈیا کمپلین کونسل قائم کرے گی۔ سوشل میڈیا کمپلین کونسل کے اراکین کی ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ میں جعلی یا جھوٹے مفاد کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ پیکا ترمیم کو صحافیوں کے ذرائع تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے صحافی کے ذرائع کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیم آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر براہ راست حملہ ہے، اس وجہ سے غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ سیم ٹائم سپریم کورٹ میں اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ وہیں پہ جو آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جناب والا، اگر تو کسی کو لگتا ہے کہ جو ہمارے معزز ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو 7 ججز ہیں جن کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلے جب پہلا دن تھا تو اس دن 2 کمیٹیاں بنا دی گئیں، سینئر ججز کو ہٹا دیا گیا۔ آج ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں سے محسن اختر کیانی کو ہٹا دیا گیا، میاں گل حسن اورنگزیب کو جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب جو 5 ججز نے اپیلیں دائر کر دی ہیں، یہ اپیل دائر کی گئی ہے جو سینیورٹی لسٹ ہے اس کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے دائر کر دی گئی ہے۔ میڈیا اور عدالتی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی ججز ریپریزنٹیشن بھیجی گئی ہے، اور عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز ریپریزنٹیشن بھیجنے والوں میں شامل ہیں، جبکہ میڈیا اور عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے بھی الگ سے ریپریزنٹیشن فائل کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز کی ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 26ویں یعنی ترمیم کا جو مجوزہ مسودہ تھا، پروپوزڈ جو مسودہ تھا، اس میں ایک شک شامل کی گئی آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن، 200 آرٹیکل کے اندر سب آرٹیکل 1 سب آرٹیکل اے، یہ ایک نئی شک بنائی گئی تھی کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جب جج کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اس کی جو سینیورٹی ہے وہ اس کی جو پہلے دن ہائی کورٹ میں جس بھی ہائی کورٹ کا تھا وہ جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ تب سے ہی اس کی سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، جو اب سرفراز ڈوگر صاحب کی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے پہلے 26ویں یعنی ترمیم کے جو مسودہ ہے اس میں یہ شک شامل کی جو مجوزہ مسودہ تھا، پھر بعد میں وہ شک منظور نہ ہوئی۔ اب جو موجودہ 26ویں یعنی ترمیم ہے جو جیسے جس حالت میں منظور ہوئی ہے اس میں یہ شک نہیں ہے۔ جب یہ شک نہیں ہے تو پھر اب بجائے اس کے کہ آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت وہ جس ہائی کورٹ میں گئے تھے وہ وہاں نئے سرے سے حلف لیتے اور ان کی سینیورٹی 0 سے شروع ہوتی، اب اس کو ڈائریکٹ سینئر بنا دیا گیا۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر پیونی جج بن گیا۔ تو اس کا جو پہلے خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں بھی تھا، اور اب یہ اس ریپریزنٹیشن میں بھی شامل ہے، اور اس میں کہا گیا کہ آئین کی منشا
ججز کی ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ آئین کی منشا کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق ہوگی۔ عدالتی ذرائع نے کہا کہ ججز کی جانب سے دائر ریپریزنٹیشن سینیورٹی سے متعلق ہے، ججز کے تبادلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک چیف جسٹس یحییٰ افریدی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ملتوی کریں۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے کل کہا کہ سینیورٹی کے حوالے سے میرا اپنا ایک موقف ہے۔ آج ان سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ملاقات کی ہے۔ بڑی لمبی طویل ملاقات جاری رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ 7 ججز کی جانب سے ریپریزنٹیشن اپیل فائل کی گئی ہے سینیورٹی لسٹ کی عامر فاروق کے سامنے۔ عامر فاروق خارج کریں گے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور ججز کسی صورت بھی ہر صورت جو اپنا حق ہے آئینی وہ لینے کے لیے آگے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی تھی، اپیل اگینسٹ ایکیوٹل خاور مانیکا کی جانب سے۔ یہ PSIA نمبر ہے 9/24، PSLA نمبر ہے 2024، خاور فرید مانیکا ورسز دی اسٹیٹ اینڈ ادرس، اور اس میں جو زاہد آصف چودھری پیش ہوئے جبکہ محمد جو دوسری طرف جو ہے وہ رسپونڈنٹس پیش ہوئے۔ سنس جج اعظم خان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اپنایا کہ جناب والا یہ عدت نکاح کیس میں ہماری بریت ہوئی، بریت کے خلاف یہ اپیل ہے۔ ابھی یہ اپیل جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس اپیل کو منظور نہیں کیا گیا سماعت کے لیے، ابھی یہ ایڈمٹ ہی نہیں ہوئی۔ ابھی پہلی سماعت تھی، پہلی سماعت میں ہی شعیب شاہین اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب والا آپ نے جب پہلا استغاثہ تھا جس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا، آپ کے پاس فوجداری نگرانی فائل ہوئی تھی، ریویژن فائل ہوئی تھی، آپ نے اس استغاثہ کو قابل سماعت قرار دیا تھا، اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ تو جج کہتے ہیں since I have already dealt with the matter in my capacity as a district and session judge Islam Abad East, therefore the propriety demands that the matter may be heard by some other bench۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے، چونکہ پیش ہو جاتے تو پھر تو یہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ جج صاحب نے یہ ضرور کیا، اعظم خان صاحب نے، انہوں نے صرف پٹیشنرز کے وکلاء کا نام لکھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس معاملے کو میں سن چکا ہوں، اس وجہ سے مناسب یہی ہوگا کہ اس کیس کو کوئی اور جج سنے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھیج دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کو۔ آج ان کی جانب سے یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، 27 جنوری کا فیصلہ ہے اور آج 4 فروری کو جاری کیا گیا ہے تحریری حکم نامہ، اور انہوں نے کیس فائل بھجوا دیا چیف جسٹس کو، وہ آگے کسی جج کو۔ اب تو خیر ججز بھی اب تو آپشنز ہی بہت آ گئی ہیں نا، اب تو پہلے 2 نئے آئے، اب 3 اور آ گئے، تو ان میں سے اب تو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، وہ فوجداری کیسز کو سننے والے ہیں، تو ہو سکتے ہیں ان کے پاس اپیلیں چلی جائیں۔ تو خیر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپیلیں اب کہاں جائیں گی، لیکن اعظم خان کی حد تک جو PTI کی استدعا درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اپیلوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا، بھیج دیا گیا عامر فاروق چیف جسٹس کے پاس۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔